آپ نے قرآن مجید کو اپنے تدبر کا موضوع بنا لیا ہے۔ ایک ہے قرآن کو تذکیر کے لیے پڑھنا، ایک ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنا، یا جیسے ہمارے ہاں لوگ ثواب کی نیت سے بھی تلاوت کرتے ہیں، تدبر کا موضوع بنا لیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پھر تدبر کا صلہ عطا فرماتا ہے، وہ بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مزدور نے جب محنت کی انتہا کر دی ہے تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ صلہ کیسے ملا، لیکن مل جانا۔ ایک یہ چیز ہے، حوصلہ ہو تو یہ زندگی اختیار کر کے دیکھ، محسوس تو وہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ فرشتہ بول رہا ہوتا ہے یا عاطف کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تجربہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے رات بھر 2 دن 10 دن کسی آیت پر ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، پھر کوئی ایک وقت آتا ہے جب ایسے لگتا ہے کہ آسمان نے دروازے کھول دیے۔ حوصلہ ہو تو اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ اللہ کی کوئی خدمت کرنے کا فیصلہ کریں، یعنی اس کے دین کی خدمت، جس کو نصرت سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، اور اس کو بے مست کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کر کے کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی کی خوشنودی چاہتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے نہیں کرے، میں اسی سے پذیرائی کی توقع رکھتا ہوں۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ پھر آپ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہوتا ہے، محسوس یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی معاملات سنبھالے ہوئے انہوں نے اور وہ پے در پے کرتے چلے جاتے ہیں، آپ حیران صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں اور جیسے ہی اس کی طرف سے پذیرائی ہو جاتی ہے، پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے معلوم ہوتا ہے فرشتے آسمان سے اترے۔ دوسری چیز یہ، اس کا بھی اگر حوصلہ ہو تو بھی کر کے دیکھ لیجیے، ممکن ہے کہ اس کے تجربات سے آپ گزریں، آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ تو دیکھنے سے بھی بات آگے بڑھ گئی، لیکن محسوس ہی ہوگا